عنوان: حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی کے 5 اہم واقعات، ایک مکمل اسکرپٹ۔ تعارف: حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے جانشین نبی تھے۔ قرآن مجید میں ان کا نام تو صراحت سے نہیں آیا، لیکن تفاسیر، احادیث اور تاریخ اسلامی کی معتبر کتب جیسے البدایہ والنہایہ، ابن کثیر اور تاریخ طبری میں ان کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی میں 5 اہم واقعات ایسے ہیں جو انسانیت کی رہنمائی، اخلاقی تربیت اور دین حق کی اشاعت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حصہ اول: حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کا جانشین مقرر ہونا۔ پس منظر: حضرت حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نہایت غم زدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اوشیس رکھا گیا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی حضرت شیس کو علم، حکمت اور نبوت کی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ واقعہ: حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش ایک امید کی کرن تھی۔ وہ نیک سیرت، عبادت گزار اور علم و فہم میں ممتاز تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کی راہ پر قائم رہو، نماز قائم کرو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ سبق: 1. اللہ ہر دکھ کے بعد راحت عطا کرتا ہے۔ 2. جانشینی علم اور تقوی کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ حصہ دوم: حضرت شیس علیہ السلام پر صحیفوں کا نزول۔ تفصیل: رسول اللہ کی ایک حدیث کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل کیے گئے۔ ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام، اخلاقی اصول، معاشرتی قوانین اور توحید کی تعلیمات شامل تھیں۔ تفسیر کی روشنی میں یہ صحیفے انسانوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے تھے تاکہ وہ زمین پر فساد نہ کریں اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزاریں۔ ڈرامائی انداز: رات کی تاریکی میں حضرت شیس علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں۔ آسمان سے نور نازل ہوتا ہے اور وحی کی پہلی روشنی ان کے دل کو منور کرتی ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے جو تمہیں نیکی، عدل اور اخلاص کا حکم دیتا ہے۔ سبق: 1. اللہ ہر قوم کو ہدایت کے لیے نبی بھیجتا ہے۔ 2. علم وحی انسان کی رہنمائی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ حصہ سوم: قابیل کی اولاد کی گمراہی اور حضرت شیس علیہ السلام کی تنبیہ۔ پس منظر: قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے زمین کے ایک پست علاقے میں آباد ہو گیا۔ اس کی اولاد نے آہستہ آہستہ اللہ کی نافرمانی، بدکاری اور شیطانی راستوں کو اپنا لیا۔ واقعہ: حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان سے میل جول سے منع کیا اور فرمایا، جو لوگ اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں ان سے بچو، ان کی ظاہری خوشیاں دھوکہ ہے۔ مگر کچھ لوگ قابیل کی نسل کی عورتوں اور موسیقی کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں انسان پہلی بار منکرات اور فحاشی کی طرف جھکنے لگا۔ ڈرامائی انداز: پہاڑوں پر رہنے والی قوم کے جوان نیچے وادی کی طرف جھانکتے ہیں جہاں رنگ و نور کی محفلیں ہیں، موسیقی بج رہی ہے، عورتیں سازوں کے ساتھ رقص کر رہی ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام بلند پہاڑ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، اپنی امت کو بچا لے اس فتنہ سے۔ سبق: 1. معاشرتی برائیاں انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ 2. نبی کا کام صرف پیغام دینا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حصہ چہارم: 2 قوموں کا فرق، پہاڑی نیک لوگ اور وادی کے گمراہ۔ واقعہ: حضرت شیس علیہ السلام کی قوم پہاڑوں پر آباد تھی جہاں توحید، پاکدامنی اور عدل کا نظام تھا، جبکہ قابیل کی نسل وادی میں آباد تھی جہاں موسیقی، زنا، شراب اور بت پرستی عام ہو گئی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام بار بار تنبیہ کرتے رہے، حق و باطل کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، تمہارا دین، تمہاری عزت، تمہاری عفت خطرے میں ہے۔ لیکن کچھ جوان ان گناہوں کی طرف مائل ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فتنے بڑھنے لگے اور اللہ کا غضب قریب آنے لگا۔ ڈرامائی انداز: 2 مختلف دنیائیں، ایک طرف عبادت گزار لوگ پہاڑوں پر سجدہ ریز، دوسری طرف وادی میں رقص و سرور کی محفلیں۔ آسمان گرجتا ہے، بجلی چمکتی ہے اور حضرت شیس علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔
सबक एक मुआशरती माहौल इंसान की फिक्र और अमल पर गहरा असर डालता है। 2 नेकी और बदी का मिलाप हमेशा फसाद का बाइस बनता है। हिस्सा पंजुम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात और उनकी तालीमात की विरासत। तफसील हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने सैकड़ों बरस लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। अब की वफ़ात के वक्त उन्होंने अपने बेटे अनोश को वसीयत की कि वो इस मिशन को जारी रखें। उनकी वफ़ात के बाद उनको पहाड़ की चोटी पर दफन किया गया। बाज़ रवायात के मुताबिक उनका मज़ार मौजूदा फ़लस्तीन लबनान में है। ड्रामाई अंदाज़ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अपने आखिरी लम्हों में अपने बेटे का हाथ पकड़ कर कहते हैं, बेटा, अल्लाह के दीन को ना छोड़ना। कौम को समझाते रहना, चाहे वो ना माने। आसमान पर बादल छा जाते हैं, फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और एक नबी अपने रब से जा मिलता है। सबक एक नेक लोगों का इल्म और हिदायत जिंदा रहती है। 2 हर नबी अपने बाद वालों के लिए मशनरा छोड़ कर जाता है। इख्तितामिया हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह की तरफ रुजू ही नजात का वाहिद रास्ता है। हर नबी का पैगाम तौहीद, इखलास और अखलाक होता है। गुनाहों का अंजाम हमेशा हलाकत है। ये 5 वाक़यात एक मुकम्मल सबक हैं इस बात का कि अल्लाह का रास्ता सब्र, तक़वा और इस्तिकामत का रास्ता है।